قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. اس کے بعد ہمارا سبق نمبر 4 ہے عبادت. پچھلے سبق میں ہم نے جو اس سے پہلے سبق تھا معبود کے متعلق کہ معبود کیا ہوتا ہے، اور ہم نے جانا کہ معبود کس کو کہتے ہیں، اور معنی ہم نے سمجھا کہ معبود کیا ہے. اب عبادت کے متعلق جانیں گے کس کی عبادت کرنی چاہیے اور کیسے عبادت کرنی چاہیے. پہلا سوال اس کا کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں. سمپل سوال ہوتے ہیں اس میں، اور مختصر جوابات بھی ہے. عبادت کا معنی ہے بندگی، یعنی اگر ہم کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کو بندگی کہتے ہیں. یہ اس کا مختصر جواب ہے کہ بندگی عبادت کس کو کہتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کی بندگی کریں، کسی چیز کی پرستش کریں، اس کو عبادت کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اب مسلمانوں سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اس کا معنی کیا ہے؟ انسان اپنی زبان، بدن، مال اور ایسے اعمال کرے جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. یعنی انسان کو چاہیے، بالخصوص مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسی عبادت کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. یعنی عبادت کس چیز سے کرے گا؟ زبان سے، جسم سے اور دل سے. یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہے اعمال کے لیے. اگر دل سے کرے گا، زبان سے نہیں کرے گا، بدن سے نہیں کرے گا تو اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اس عبادت کی. عبادت زبان، بدن اور مال سے کی جاتی ہے، اور جس میں اخلاص ہو. اخلاص کے بغیر عبادت قابل قبولیت نہیں ہے. عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی عبادت کن چیزوں سے کی جائے اور اس کے کتنے اقسام ہیں، کن چیزوں سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. دیکھیے، پہلا ہے اس میں قولی عبادت. قولی عبادت یعنی زبان سے عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے وہ چیزیں مانگنا جو جائز ہو، اللہ ہی کی حمد و ثنا کرنا، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں. جیسے انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر کے اسے قولی عبادت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسے قرآن مجید ہو، قرآن مجید پڑھے، حدیث پڑھے، دوسروں کو نصیحت دے، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں. اس میں بھی بہت اجر ہے مسلمان کے لیے، بالخصوص دعوت کا کام کرتا ہو، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہو، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں. پھر ایک اور سوال کہ بدنی عبادت سے کیا مراد ہے، یعنی جسمانی عبادت سے کیا مراد ہے. جسمانی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ انسان اپنے جسم سے اللہ کی عبادت کرے، مثلا نماز وغیرہ. انسان اپنی جسم سے کس طرح سے عبادت کر سکتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی جسم کی عبادت ہے. حج کرتا ہے، یہ بھی جسم کی عبادت ہے. ہر ایک چیز جو جس میں جسم کا زور لگتا ہو، جیسے نماز ہے، حج ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جسم کی ضرورت لگتی ہے، تو اس چیز کی عبادت، اس طرح سے عبادت کرے، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. مالی عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کا تیسرا پارٹ، یعنی تیسری اقسام کے مالی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، مثلا قربانی وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایمان بڑھتا ہے. یعنی مال سے کس طرح سے انسان عبادت کر سکتا ہے؟ جیسے حج کرتا ہے، حج کے لیے کیا کرتا ہے؟ مال بھی دیتا ہے اور جسمانی عبادت بھی کرتا ہے. اس سے قربانی کرتا ہے، اس کے لیے مال نکالنا پڑتا ہے. یا مسکین، غریب جو ہوتے ہیں اس کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مال میں آتی ہے. لہذا مالی عبادت بھی بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے. اس سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی عبادت کرنے سے مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا مختصر کہ عبادت جو ہے 3 چیزوں سے کی جاتی ہے، اور جس طرح سے ایمان جو ہوتا ہے 3 چیزوں سے کیا جاتا ہے، قولی، بدنی اور جسمانی سے. جس طرح سے ایمان ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت کا مطلب مسئلہ ہے کہ یہ بھی ان تینوں سے کیا جاتا ہے. جب ان تینوں کا اس میں اثر لگتا ہے تبھی عبادت
کا جو قبولیت ہے اس میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، اچھے سے عبادت کرے.